السلام علیکم، میں وسرین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج آخر کار مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ قاضی القضاء حضرت مولانا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے محفوظ کر لیا اور کل اس کا مختصر فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ قاضی صاحب کے سوالات اور مائنڈ سیٹ یہ بتا رہا تھا کہ قاضی کہاں کھڑا ہے، کس سمت میں کھڑا ہے، اور اگر شاید قاضی صاحب کو اجازت ہوتی تو وہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے وکیل کی جگہ جا کر وہاں پر دلائل دے رہا ہوتا۔ اور آج اس 13 رکنی فل کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ مختصر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، اور ان کے ججز صاحبان، قاضی صاحب اور اس کے ساتھ جو 2-3 ہم خیال ججز تھے، ان کی جو باتیں تھیں یا جو الیکشن کمیشن کی باتیں تھیں وہ ان کے اپنے منہ پر آ کر لگتی تھی، لیکن قاضی صاحب کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ بار بار بے تکے اور بے ڈھنگے سوال کرتے تھے۔ کبھی تو فیصل صدیقی صاحب سے پوچھتے تھے کہ آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، آپ پی ٹی آئی کا نام کیوں لیتے ہیں، یا آپ پی ٹی آئی کے سلیمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھتے تھے کہ آپ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، اب سنی اتحاد کونسل کا نام کیوں لیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل ایک ہی جماعت ہے، اور سنی اتحاد کونسل کو مجبوراً پی ٹی آئی کو جوائن کرنا پڑا، وگرنہ وہ ایک ہی جماعت ہے اور ان کا پرپز اور ان کا مقصد ایک ہی ہے۔ تو وہ کبھی یہ کوئی بات کرتے بائیں شائیں کرتے تھے، کبھی وہ اونگ میں جا رہے تھے قاضی صاحب، اور الیکشن کمیشن نے یا قاضی صاحب نے ایک اعتراض یہ لگایا تھا پی ٹی آئی کے اوپر کہ جی آپ کی کوئی سیٹ ہی نہیں تھی سنی اتحاد کونسل کی، جرنل نشست نہیں تھی، تو پھر اس کو مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ 2018 میں باپ پارٹی کی کے پی کے میں کوئی سیٹ نہیں تھی، لیکن پھر 3 آزاد امیدوار باپ پارٹی میں شامل ہوئے اور پھر باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں دی گئیں، حالانکہ انہوں نے لسٹ بھی جمع نہیں کروائی تھی، بعد میں ان سے لسٹ لی گئی۔ تو پھر قاضی صاحب نے کیا کہا، قاضی القضاء انہوں نے کیا کہا، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم باپ پارٹی کو جو سیٹیں دی گئی تھی اس کا نوٹس لیں اور 2018 کے الیکشن کو کھول دیں؟ کیا آپ کی نظر میں وہ الیکشن درست ہوئے تھے؟ یہ تنزیہ طور پر قاضی صاحب کا ایک سیاسی بیان تھا، جو کہ ایک قاضی کے منصب پر بیٹھا، ایک چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھے شخص کو ایسی گھٹیا باتیں زیب بھی نہیں دیتی تھی۔ اس کا صرف طنز تھا پی ٹی آئی کا، حالانکہ ان کا موقف یہ تھا کہ آپ نے باپ پارٹی کو تو الیکشن کمیشن نے سیٹیں دی ہیں، ان کی جرنل کوئی سیٹ نہیں تھی، وہ نہیں جیتے تھے، پھر آزاد امیدوار ان میں شامل ہوئے، ہمارا بھی تو وہی موقف ہے سنی اتحاد کونسل کی، چلو جرنل نشست کوئی نہیں تھی، ہم آزاد امیدوار اس میں شامل ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنی لسٹ دی ہے تو ہمیں نشستیں دی جائیں، جس طرح سے باپ پارٹی کو 2018 میں دی گئی۔ تو قاضی صاحب کا دماغ گھوم گیا، قاضی صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر فیصل صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ پھر قاضی صاحب اور آپ کے ہم خیال ججز اور الیکشن کمیشن دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے منشور میں ہے کہ ہم جی کسی غیر مسلم کو پارٹی کا رکن نہیں بنائیں گے۔ تو پھر فیصل صدیقی نے کہا کہ جے یو آئی کے منشور میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے، مخصوص نشستیں جے یو آئی کو تو دی جاتی ہیں اقلیتی، ان کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے۔ تو قاضی القضاء صاحب کے جج نعیم اختر اخوان، جو قاضی صاحب ان کو بلوچستان ہائی کورٹ سے یہاں جلد سے جلد لے آئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ کامران مرتضیٰ جو جے یو آئی کے رکن ہیں، انہوں نے وضاحت دی ہے کہ وہ مس پرنٹ تھا، اتنا جلدی یہ بات مان لی گئی کہ بس جی وہ مس پرنٹ تھا۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ نے اتنا جلدی ان کی بات تو مان لی، حالانکہ سلیمان اکرم راجہ صاحب نے بھی انٹرفیئر کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے جماعت کے منشور میں ہے، ہم نے ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، یہ چھوٹی سی غلطی تو نہیں ہے، آپ ان کی غلطی کو تو فوراً مان گئے کہ جی یہ صرف اور صرف ایسے ڈھکوسلے تھے جو ان کی باتیں تھیں۔ چیف صاحب پھر کہتے تھے سلیمان اکرم راجہ صاحب کو کہ آپ تو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں دی جائیں، کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو تو انہوں نے غیر قانونی طور پر، غیر عینی طور پر
انہوں نے آزاد ڈکلیئر کرنے کے بعد، نشان نہ دینے کے بعد ہماری پارٹی رکنیت ہی ختم کر دی تھی۔ تو اب ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سیٹیں نہیں مانگتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں دی جائیں۔ اس کے بعد فیصل صدیقی نے کہا کہ نون لیگ کی جنرل اسمبلی میں صرف 2 سیٹیں ہیں کے پی کے میں، اور ان کو 5 مخصوص نشستیں دی گئی ہیں۔ یہ ایک بندر بانٹ کا طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے مخصوص، بجائے اس کے کہ آپ 2 سیٹوں والے کو 5 مخصوص نشستیں دے کر ایک زیادتی کر رہے ہیں، ایک ظلم کر رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب کا تو ٹرینڈ ٹوٹل اپوزٹ تھا تحریک انصاف کا، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنے کچھ ہم خیال ججز کو بھی ساتھ بٹھا کر یہ فیصلہ میکسیمم طور پر تو یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آ سکتا، کیونکہ قاضی صاحب فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد بھی شاید کچھ پریشرائزڈ کیا جائے کچھ ججز کو، اور مجبور کیا جائے کہ آپ بھی قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھے اور قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ دیں۔ لیکن پھر بھی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید پاکستان کا نظام عدل انصاف پر چل پڑے، اور یہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کی عدالتیں انصاف کرنا اگر شروع ہو گئے تو ملک ترقی کرے گا۔ ادروائز اگر عدالتیں نا انصافی کریں گی تو ملک دن بدن پیچھے جاتا رہے گا جیسے کہ جا رہا ہے، اور اس طرح سے ملک پھر سروائیو نہیں کر سکے گا۔ ملک کی عوام کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، جس طرح سے مہنگائی اور بے روزگاری دن بدن عروج پر پہنچتی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کو اللہ تعالی ہدایت دے اور کینیا کے جج کی طرح انصاف پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔